واقعات آپس میں مربوط ہو رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے صورتحال کی ایک دھندلی سی تصویر ابھرنے لگی۔ جس پارٹی کے ساتھ شیخ عاصم کا پراپرٹی پر جھگڑا تھا وہ شیخ کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا نام اشارب تھا اور وہ شجرہ نسب کے اعتبار سے شیخ عاصم کا چچا زاد بھائی تھا۔ اسی کے نام پر ایک معروف فرم اشارب اینڈ کو تھی۔ شیخ عاصم اور اس کے چچا زاد کی دیرینہ دشمنی اس دور دراز جزیرے میں ایک سنگین کشمکش کو ہوا دے رہی تھی۔ شیخ عاصم کا چچا زاد اس کی ٹو میں تھا۔ وہ اسے ایک جان لیوا مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ خود بھی کوئی ایسا پارسا اور قانون پسند نہیں تھا۔ وہ ایک غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھا اور میری اب تک کی معلومات کے مطابق پورے سری لنکا میں یہ کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر یہ شخص شیشے کے گھر میں بیٹھ کر شیخ عاصم پر پتھر پھینک رہا تھا۔ ڈاکٹر نائکے، تم بتا کم رہے ہو اور چھپا زیادہ۔ میں تمہیں کچھ دیر سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ اپنا برا بھلا اچھی طرح پرکھ لو، لیکن اس سوچ بچار کے دوران تمہیں ایک کام بھی کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ وہی جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے۔ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میرے سینے میں واقعی شدید تکلیف ہے۔ تمہیں میرا معائنہ کرنا ہوگا اور اگر ضرورت پیش آئی تو آپریشن بھی کرنا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں تم نے یہ آپریشن تھیٹر بھی بنا رکھا ہے۔ ڈاکٹر نائکے کچھ ریلیکس نظر آنے لگا۔ غالباً اسے احساس ہوا تھا کہ میں اپنی تکلیف کے حوالے سے اس کا مرہون منت ہوں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ڈاکٹر، تم وہ ڈاکٹر نہیں ہو جو اپنے پیشے کو مقدس سمجھتے ہیں اور مریض بھی آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ تم آدھی رات کے وقت ایک حسینہ کا علاج اپنے بیڈ روم میں کرنے والے مریض نما ڈاکٹر ہو۔ میرے معائنے کے دوران میرا ساتھی رائفل بدست تمہارے سر پر کھڑا رہے گا۔ جہاں کہیں تم نے کچھ چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو وہ تمہیں رات میں سورج دکھا دے گا۔ یاد رکھو وہ پٹھان ہے، گولی پہلے مارے گا، یہ بعد میں سوچے گا کہ انجام کیا ہوگا۔ 10-15 منٹ کے اندر میں نے زری گل کے ساتھ مل کر سارا انتظام کر لیا۔ جیون جی کی بھاری بھرکم لاش کو گھسیٹ کر باتھ روم میں بند کیا۔ روتی بسورتی سمیتا کو ایک اسٹور نما کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ گورکھے اجیت کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ تسلی بخش طریقے سے بندھا پڑا تھا۔ زری نے ڈبل بیرل رائفل تالے میں رکھ دی اور ریوالور تھام کر ڈاکٹر نائکے کے سر پر چوکس کھڑا ہو گیا۔ نائکے کی بندشیں کھول دی گئی تھیں اور اب وہ میرے معائنے کے لیے آزاد تھا۔ ڈاکٹر نے میرے سینے پر الٹرا ساؤنڈ آزمایا۔ اس کے بعد گیسٹروسکوپی کا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے کھانا کھائے ہوئے 5-6 گھنٹے ہو چکے تھے، لہٰذا یہ معائنہ ممکن تھا۔ پہلے دوا کے ذریعے میرے گلے کو سن کیا گیا تاکہ اکائی نہ آئے، پھر ربر کا ایک طویل پائپ جس کے ایک سرے پر ننھا سا ٹی وی کیمرہ اور بلب نصب تھا میرے منہ میں داخل کیا گیا اور معدے میں پہنچا دیا گیا۔ ایک چھوٹی سی اسکرین پر میرے معدے اور خوراک کی نالی کی رنگین تصویر نمودار ہونے لگی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں خود بھی یہ تصویر دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ بالفاظ دیگر میں خود ہی اپنے معدے میں جھانک رہا تھا۔ چند لمحے بعد ایک خاص پوز بار بار اسکرین پر فوکس ہونے لگا۔ میں نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں حیرت دیکھی، وہ بار بار منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اسکرین پر تصویر فوکس ہوئی تو ایک سرخی مائل چوکور چیز کی جھلک نظر آنے لگی۔ یہ چیز اس ڈبیا سے مشابہ تھی جو میں نے چند ہفتے پہلے بھوپال میں شنکر کے پاس دیکھی تھی اور جس کے ذریعے اس نے بلاسٹ کر کے ایک قیمتی مرتبان توڑنے کا مظاہرہ کیا تھا۔ 5-10 منٹ کے معائنے کے بعد ڈاکٹر نے میرے حلق سے پائپ نکال لیا اور مجھے اٹھنے کی ہدایت کی۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ کیا نتیجہ نکالا تم نے ڈاکٹر نائکے؟ تمہاری اطلاعات حیرت انگیز ہونے کے باوجود 100% درست ہیں۔ تمہارے معدے کی اندرونی جھلی کے ساتھ کوئی آلہ نما دھاتی چیز مضبوطی سے چپکی ہوئی ہے۔ تمہارے سینے میں گاہے بگاہے اٹھنے والا درد بھی اسی آلے کے سبب ہے۔ کیا خیال ہے، اس آلے کو نکالا جا سکتا ہے؟ نکالا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ اتنی آسانی سے ہونے والا کام نہیں۔ اس کے لیے ایک بڑا آپریشن کرنا ہوگا۔ کم از کم اس چھوٹے سے تھیٹر میں تو یہ آپریشن نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا اندیشہ بھی موجود ہے۔ جیسا کہ تم نے بتایا کہ اس آلے میں دھماکہ خیز مواد موجود ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ایک ننھا سا بم ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس بم کو اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو یہ پھٹ جائے۔ نائکے نے ایک حقیقی خطرے کی نشاندہی کی تھی۔
یہی خطرہ تھا جس کی اطلاع شنکر نے ایک سنگین دھمکی کی شکل میں دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپریشن کے ذریعے کسی سرجن نے اس آلے کو میرے جسم سے جدا کرنے کی کوشش کی تو دھماکہ خیز مواد معدے کے اندر ہی پھٹ جائے گا۔ ڈاکٹر نائکے کے معائنے کے بعد میری بدترین اطلاعات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ الیکٹرانک ڈیوائس کا میرے معدے میں موجود تھا اور میں اپنی آنکھوں سے اس کا عکس دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر نائکے نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا، تمہارے معدے کی اندرونی انفیکشن دور کرنے کے لیے دوائیں دی جا سکتی ہیں، ممکن ہے اس سے درد بھی کم ہو جائے۔ منہ کے ذریعے دی جانے والی دوائیں عموماً معدے اور آنتوں کی تکلیف میں بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ تمہارے درد میں وقتی افاقے کے لیے بھی ایک زود و اثر دوا میرے پاس موجود ہے۔ ہوشیار استاد صاحب، دشمن کی یاد کا دوا زہر سے بدتر ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری جان کا قسم، اس ڈاکٹر کے ہاتھ سے کوئی دوائی نہیں کھانا۔ آپ تو تمہارے ہاتھ سے کھا لوں گا، لیکن دوا تو یہی دے گا نا؟ نہیں استاد صاحب، ہم نے اس کو پینٹی لگایا ہے، یہ ہم سے بدلہ ضرور لے گا، ضرور کوئی گڑبڑی کرے گا۔ دفتن کال بیل بج اٹھی۔ کال بیل کی معمولی سی آواز ہمارے سروں پر بم کا دھماکہ ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر نائکے بھی چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے زری گل کو آنکھوں آنکھوں میں سمجھایا کہ وہ نائکے کو ریوالور کے نشانے پر رکھ کر چوکس کھڑا رہے۔ دراز میں سے رائفل نکال کر میں نے ہاتھ میں لے لی اور مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر پہلے ہم نے بیرونی بتیاں بجھا دی تھی، لہٰذا پورچ اور ڈرائیو وے مکمل تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صرف مین گیٹ کے پاس دیوار پر 2 چھوٹے گلوب روشن تھے اور ان کے آس پاس مچھر منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ گیٹ کے باہر کوئی گاڑی موجود ہے اور اس کی ہیڈ لائٹس گیٹ پر پڑ رہی ہیں۔ اگر چوکیدار اجیت یہاں موجود ہوتا تو وہ اب تک آنے والوں سے رابطہ قائم کر چکا ہوتا، لیکن وہ تو بے دست و پا کمرے میں پڑا تھا۔ گیٹ کھلنے میں جو تاخیر ہو رہی تھی اس نے آنے والے یا آنے والوں کو بے چین کر دیا تھا اور وہ وقفے سے کال بیل بجائے جا رہے تھے۔ میں نے رائفل کا سیفٹی لاک ہٹا کر اسے بالکل تیار حالت میں کیا اور بھاگ کر 4 دیواری کے قریب پہنچ گیا۔ مین گیٹ کی اونچائی قریباً 8 فٹ تھی اور 4 دیواری اس سے 3-4 فٹ بلند تھی۔ 4 دیواری کے ساتھ ساتھ پھولدار جھاڑیاں اور مختلف اقسام کے درخت تھے۔ احتیاطاً ان درختوں کی وہ شاخیں کاٹ دی گئی تھیں جو 4 دیواری کو چھو سکتی تھی۔ میں نے رائفل کا شولڈر اسٹرپ گلے میں ڈالا اور بڑی احتیاط سے ایک ایسے ہی درخت پر چڑھ گیا۔ باہر کا منظر میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ گیٹ کے سامنے ایک اسٹریٹ کار نظر آ رہی تھی اور کار کے پیچھے پولیس کی ایک بڑی جیپ کھڑی تھی۔ اس پیٹرولنگ جیپ میں عملے کے کم و بیش 8 ارکان موجود تھے۔ گیٹ پر نصب گلوبس کی روشنی میں اسٹریٹ کار کے اندر کا منظر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ کار میں مجھے دھرمان کاکا کا زخمی ڈرائیور نظر آیا۔ امر ناتھ نامی یہ زرافہ نما شخص ابھی 2.5-3 گھنٹے پہلے میرے ہاتھوں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ میرا گھٹنا اس کی پسلیوں میں لگا تھا اور اس کے ناک منہ سے خون چھوٹ گیا تھا۔ میں اور زری گل اسے نزدیکی قصبے کی اس قدیم عمارت کے باغ میں چھپائے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس زرافے کی شکل دوبارہ دیکھنی پڑے گی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ زخمی کو نازک حالت میں کولمبو لے جانے کے بجائے یہاں ڈاکٹر نائکے کے پاس لایا گیا ہے اور کیس کی تفتیش کے سلسلے میں سری لنکن پولیس بھی ہمراہ ہے۔ صورتحال سخت مخدوش تھی۔ عین ممکن تھا کہ مزید 2-3 منٹ تک دروازہ نہ کھلے تو پولیس والے 4 دیواری پھاند کر اندر گھس آئیں۔ میں تیزی سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ زری گل بدستور ڈاکٹر نائکے کے سر پر ریوالور تانے کھڑا تھا۔ میں نے ڈاکٹر نائکے سے کہا، افسوس، تمہاری مسیحا سے زیادہ فائدہ میں نہیں اٹھا سکا۔ تمہارا ایک مریض اور آ گیا ہے اور وہ ایمرجنسی میں ہے۔ بہرحال یار زندہ صحبت باقی۔ قریبی اسٹور روم کے اندر سے سمیتا مسلسل دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نائکے نے پوچھا، یہ دروازہ کون پیٹ رہا ہے؟ یہ تو تمہاری محبوبہ ہے، ہم نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے بند ہی کرنا پڑے تو تم اس کے ساتھ بیڈ روم میں جاؤ تاکہ اس کا ادھورا علاج مکمل کر سکو۔ ڈاکٹر نائکے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ میں نے اسے بیڈ روم میں مقفل کیا اور زری کے ساتھ مکان کے عقبی صحن میں آ گیا۔ یہاں ایک چھوٹا سا آہنی دروازہ موجود تھا۔ دروازے میں قفل لگا ہوا تھا، تاہم اس قفل کی چابی اس گچھے میں موجود تھی جو چوکیدار اجیت کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔
میں تلاشی کے دوران میں یہ قفل اور دروازہ کھول کر دیکھ چکا تھا، لہٰذا دوسری مرتبہ دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور چند لمحے بعد میں اور زری گل ڈاکٹر نائکے کی رہائش گاہ سے باہر تھے۔ یہ ایک کشادہ سڑک تھی اور سڑک کے دونوں طرف رہائشی کوٹھیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہم نے سڑک پار کی اور رہائشی علاقے کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے۔ رائفل میں نائکے کی کوٹھی پر ہی چھوڑ کے آ گیا تھا۔ ہم اگلے روز بعد از دوپہر ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ ہماری واپسی قریباً 40 گھنٹے بعد ہوئی۔ ریسٹ ہاؤس میں حالات جوں کے توں تھے۔ شیخ عاصم ابھی بھوپال سے واپس نہیں آیا تھا۔ شنکر بھی ہنوز غائب تھا۔ دیگر حالات معلوم کرنے کے لیے میں آروشی کو بلانا چاہتا تھا، لیکن وہ خود ہی دوپہر کے بعد کھانے کے ساتھ وارد ہو گئی۔ بہن کی موت کا شدید صدمہ جھیلنے کے بعد اب وہ کچھ سنبھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ غم و اندوں کے گہرے بادلوں میں سے ایک باہمت اور مستقل مزاج لڑکی کا چہرہ نمودار ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ بھی کھیل جاتی تھی۔ ایسے میں اس کے نچلے ہونٹ کا ننھا سا زخم بھی مسکرا اٹھتا تھا۔ تاہم آج وہ مجھے کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ کاکا اور اس کے گنڈوں سے۔ کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، نئی بات تو نہیں۔ اس مائکرو فون کا کیا بنا؟ وہ میں نے لگا دیا ہے۔ کہاں؟ شیخ صاحب کے اسٹڈی روم میں۔ ذاکوان اور شیخ صاحب اکثر وہیں بیٹھا کرتے ہیں۔ کوئی ریکارڈنگ ہوئی؟ نہیں، شیخ صاحب تو اسی دن بھوپال چلے گئے تھے، ابھی تک نہیں لوٹے۔ کاکا کے آدمیوں کو کچھ خبر ہے کہ تم نے مائکرو فون لگا دیا ہے؟ ممکن ہے، کوئی بات ان سے چھپی تو نہیں رہتی۔ ویسے انہوں نے ریکارڈنگ کے بارے میں پوچھا نہیں؟ یہی تو پریشانی ہے۔ آج رات جیون جی سے میری ملاقات ہے، وہی ساحل پر۔ وہ ریکارڈنگ کے بارے میں پوچھے گا۔ ناکامی کا لفظ تو یہ لوگ سن ہی نہیں سکتے، ایک دم آنکھ ببولا ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کمینہ کس طرح پیش آئے گا میرے ساتھ۔ جیون جی سے تمہاری آج کی ملاقات کب طے ہوئی تھی؟ پرسوں اس نے فون پر بات کی تھی۔ گھبراؤ نہیں، ابھی 2-3 روز جیون جی تم سے نہیں ملنے آئے گا۔ کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بس مجھے معلوم ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ تاہم یہ نہیں بتایا کہ جیون جی کل رات ملک عدم سدھار گیا ہے اور اب کبھی سے خوفزدہ کرنے کے لیے واپس نہیں آئے گا۔ نہ ہی یہ بتایا کہ امر ناتھ میرے ہاتھوں شدید زخمی ہو کر موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اسی دوران آروشی کا بہنوئی راکیش سنگے اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پر سفید پٹی ابھی تک موجود تھی۔ یہ پٹی اس چوٹ کی نشانی تھی جو راکیش کو میرے ہاتھوں ساحل پر لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر راکیش ششدر رہ گیا۔ آپ کب واپس آئے؟ میں تو سمجھا تھا آپ یہاں نہیں ہیں۔ آپ کی گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ سے کوئی ملنے آیا تھا، کوئی پاگل سا شخص تھا، ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، دونوں میلے کچیلے لباس میں تھے، بھکمنگے نظر آتے تھے۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ یہاں نہیں ہیں۔ کچھ دیر وہ بحث کرتے رہے، پھر کہنے لگے دوبارہ آئیں گے۔ کب کی بات ہے؟ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے کی۔ کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ اپنا نام شاید علی بتاتا تھا، راکیش سنگے نے کہا، اور میرے سر پر جیسے بم کا دھماکہ ہو گیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ کچھ یہی کیفیت زری گل کی بھی تھی۔ سنگے کی انگریزی میں سے علی کا لفظ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کا پورا نام کیا تھا؟ کہاں سے آیا تھا وہ؟ پورا نام تو یاد نہیں، وہ علی کے ساتھ کچھ اور بھی لگا رہا تھا۔ کہتا تھا میں کہیں سے نہیں آیا، آسمان سے ٹپکا ہوں، 2 ہفتے تک ایک ناریل میں بند رہا ہوں، ناریل ٹوٹا تو یہاں آ گیا ہوں۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا وہ۔ مجھے ایک دم یاد آیا کہ راکیش سنگے تو سنہالی اور انگریزی کے سوا کوئی زبان نہیں سمجھ سکتا، پھر سائیں علی اتنی وضاحت کے ساتھ اس سے کس طرح بات کر رہا تھا؟ وہ شخص کس زبان میں بات کر رہا تھا؟ غالباً ہندی یا اردو تھی۔ اس کی ساتھی لڑکی انگریزی میں ترجمہ کرتی جا رہی تھی، ویسے وہ خود بھی ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا تھا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، دماغ جیسے لٹو کی طرح گھوم رہا تھا۔ یہ سائیں علی تھا یا کسی قدیم قذاب کی بھٹکی ہوئی روح؟ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سری لنکا تک میرا پیچھا کرے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس دور دراز مقام تک آ پہنچے گا۔ مجھے اپنے جسم میں پھریری سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ مافوق الفطرت حوالوں پر میں نے آج تک یقین نہیں کیا تھا، لیکن یہ شخص کسی آسیب کی طرح میرے دل و دماغ سے چمٹتا جا رہا تھا۔
یہ میرے ہر اندازے کو غلط ثابت کرتا تھا اور ہر تجزیے کی دھجیاں بکھیر دیتا تھا۔ یہ کیا بلا تھا؟ کیا وسائل تھے اس شخص کے کہ زمین اس کے قدموں تلے سمٹی ہوئی تھی اور وقت کی باغ اس کے ہاتھوں میں تھی؟ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی یقیناً سروج المعروف الو کی پٹھی تھی۔ وہ اس کی خاص الخاص چمچی تھی اور میرے معاملات میں دخل اندازی اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ ایک دم میں چونک سا گیا۔ میں نے راکیش سنگے سے پوچھا کہ وہ دونوں کس طرف گئے تھے۔ راکیش سنگے نے مخالف سمت میں اشارہ کیا۔ میں نے آروشی سے پوچھا، کوئی سواری ملے گی؟ تمہارے پاس فاکس ویگن تھی نا؟ وہ بولی، جہنم میں گئی وہ، کوئی اور گاڑی ہے؟ راکیش نے اپنی موٹر سائیکل کی چابی میری طرف بڑھائی۔ میں نے زری گل کو ساتھ لیا اور موٹر سائیکل کی طرف لپکا۔ چند لمحے بعد ہم موٹر سائیکل پر سوار ریسٹ ہاؤس کے مین گیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ نشیب کی طرف جاتی ہوئی صاف اور شفاف سڑک تقریباً خالی تھی۔ اس سڑک پر تھوڑا آگے گولف کورس واقع تھا۔ زری گل نے اونچی آواز میں پوچھا، کیا ہوا استاد صاحب؟ کہیں سائی علی یہاں تو نہیں پہنچ گیا؟ ہاں پہنچ گیا ہے، ساتھ وہ تمہاری گھر والی الو کی پٹھی بھی آ گئی ہے۔ ہیں؟ زری گل بری طرح بتکا اور موٹر سائیکل ڈگمگا کر رہ گئی۔ کیا واقعی وہ بھی آئی ہے؟ دیکھا تو نہیں لیکن امکان یہی ہے۔ استاد صاحب، ہمارا دل چاہتا ہے اس عورت پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دے۔ اس کا منحوس صورت دیکھ کر ہمارا خون غصے سے چلانگے مارنے لگتا ہے۔ اس نے ہم کو بین کا گالی دے کر ہم پر ظلم ہی نہیں کیا، خود پر بھی ظلم کیا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو۔ میں نے فقرہ مکمل کیا۔ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو سکتا تو ریاض شاہد کو کیا ضرورت تھی فلم یہ امن بنانے کی اور اپنا دیوالیہ نکالنے کی؟ میں نے مزید اضافہ کیا، آپ ہماری بات کو مذاق میں نہ لے جی، یہ بے غیرت کا بچی ضرور ہمارے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ زری گل کے دل میں کتنا غصہ تھا اس عورت کے لیے۔ ابھی سے لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ ابھی تو وہ ملی بھی نہیں ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے جاؤ، وہ اور سائیں علی تھوڑی دیر پہلے ہی ریسٹ ہاؤس سے نکلے ہیں، ہو سکتا ہے یہیں کہیں ہو۔ ہم گولف کورس کے سامنے سے نکل کر آگے چلے گئے۔ آدھے پون گھنٹہ سڑک کے دونوں کناروں پر اور درختوں میں سائیں علی کا کھوج لگاتے رہے، مگر ناکامی ہوئی۔ وہ چھلاوا تھا اور چھلاوے اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتے۔ ہم بلندی پر تھے، نیچے کچھ فاصلے پر گولف کورس کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ بانس، تاڑ اور مہاگنی کے دراز قامت درخت، ان درختوں پر چہچہاتے پرندے اور پرندوں سے اٹکھیلیاں کرتی ہوئی ہلکی ہلکی مرطوب ہوا جو شمالن جنوباً چل رہی تھی۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں انتہائی سرسبز میدان بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ اس سرسبز میدان میں کچھ لوگ متحرک تھے اور ان متحرک لوگوں میں ایک جسم سب سے پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ غزالہ تھی۔ وہ گلابی شلوار قمیض میں تھی، پاؤں میں سفید جوتے اور سر پر پی کیپ۔ اپنے کوچ مسٹر محمد اسحاق کے ساتھ وہ پریکٹس میں مصروف تھی۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہاتھ ہلا ہلا کر وہ ہمیں گراؤنڈ میں بلانے لگی۔ ہم موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر گولف کورس میں پہنچ گئے۔ میں نے زری گل کو موٹر سائیکل کے قریب کھڑا کیا اور خود غزالہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی گردن سے پسینہ بہہ رہا تھا اور مشقت کے سبب رخسار دہک رہے تھے۔ سفید تولیے سے اپنے بازو پوچھتے ہوئے وہ بولی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں حاضر ہوں۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ٹہلنے والے انداز میں اشوک کے سرخ درختوں کے نیچے آ گئی۔ کوئی پیش رفت ہوئی؟ کس سلسلے میں؟ جس سلسلے میں آپ پرسوں گئے تھے۔ فی الحال تو یہی پیش رفت ہوئی ہے کہ فاکس ویگن ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ کیا مطلب؟ گاڑی ہم نے دھرمان کاکا کے ریسٹورنٹ کے قریب کھڑی کی تھی۔ ریسٹورنٹ میں کاکا کے گنڈوں سے ہماری مارا ماری ہو گئی، اتنے میں پولیس بھی آ گئی۔ کاکا کے گنڈوں نے ہمیں پکڑ کر باندھ لیا اور گاڑی قبضے میں لے لی۔ گاڑی کی تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن آپ دونوں تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے تو تمہارے سامنے ہے نا، لیکن یہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے کہ گاڑی کے ذریعے وہ لوگ شیخ عاصم تک نہ پہنچ جائیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ گاڑی کے تمام کاغذات فرضی ناموں سے تھے۔ کاکا کے چکر سے کیسے نکلے آپ لوگ؟ بس اس کی انگریز محبوبہ کام آ گئی۔ پختہ عمر کی بڑی مہربان سی عورت تھی، اسی نے ہمیں ریسٹورنٹ سے نکال دیا۔ وہ بولی، میں نے صبح کے اخبار میں دھرمان کاکا کا نام پڑھا ہے۔ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے کل رات دھرمان کاکا کے ڈرائیور امر ناتھ کو بری طرح زخمی کیا اور بے ہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں پھینک گئے۔
رپورٹر نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن پہلے کاکا کے ریسٹورینٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی اور خوب ہنگامہ آرائی کی تھی۔ اخبار کا خیال درست ہے، کاکا کا ڈرائیور کل رات میرے ہی ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ غزالہ نے اپنی لرزاں پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ یہ تشکر غالباً اس بھاگ دوڑ کے لیے تھا جو میں غزالہ اور شیخ عاصم کے لیے کر رہا تھا۔ کچھ دیر ہم اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ پھر غزالہ نے پوچھا، کچھ اندازہ ہوا آپ کو کہ دھرمان کاکا عاصم کے خلاف کیوں مصروف ہے؟ کچھ، لیکن ابھی میں حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ شاہ جہان، میں عاصم کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ ظاہر ہے، ایک مشرقی بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ رات کو ان سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ بھوپال میں ہی ہیں، سخت پریشان لگ رہے تھے۔ اپنا پروگرام مختصر کر کے وہ آج رات ہی واپس آ رہے ہیں۔ پریشانی کی وجہ نہیں بتائی اس نے تمہیں؟ نہیں، لیکن ظاہر ہے وہی پراپرٹی والا معاملہ ہے، شاید وہ جھگڑا طول پکڑ گیا ہے۔ ایک اہم بات بتاؤں تمہیں، یہ پراپرٹی والا معاملہ اور کاکا والا معاملہ ایک ہی ہیں۔ یہ کاکا انہی لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے جو شیخ عاصم کو پراپرٹی والے چکر میں الجھائے ہوئے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے اشارب اور ایکو والے؟ اشارب اینڈ کو کے لیے ایکو کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ہاں، یہی لوگ کاکا سے بھی کام لے رہے ہیں۔ غزالہ کی پیشانی ارقالود نظر آنے لگی۔ اس سے مراد ہے کہ ایکو والے عاصم کو پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہیں سنگین فوجداری کیس میں الجھانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، اور وہ اس سلسلے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ بات صرف تصویروں اور ریکارڈ شدہ گفتگو ہی کی نہیں، یہ تو صرف اضافی ثبوت ہیں۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں اور بھی بہت سے ثبوت اکٹھے کر رکھے ہوں گے۔ غزالہ بے دم سی ہو کر ایک پتھریلی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں اس کے قریب کھڑا رہا۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ مجھے اس بارے میں کیا عاصم کو بتا دینا چاہیے؟ میں تمہیں مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے دینا چاہیے۔ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خاموش درخواست تھی۔ یہ آنکھیں مجھ سے کہہ رہی تھیں، بے شک شاہ جہان، حالات کا ایک ظالم جھونکا ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر چکا ہے، لیکن اس اجنبی سرزمین پر، اس پردیسی آسمان تلے، اور کون ہے جو میرے دل کی بات سن سکے، جو میرا دکھ بانٹ سکے؟ ایک ہم وطن اور شناسہ ہونے کے ناطے ہی میری مدد کریں۔ میں نے غزالہ کو یہ بتا کر مزید پریشان نہیں کیا کہ زاکوان اور شیخ عاصم کی کچھ تصویریں ڈاکٹر نائکے سے برآمد ہوئی تھیں اور وہ اس وقت بھی میری جیب میں پڑی ہیں۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا اور ساتھ والے بیڈ پر زری گل کے خراٹے سنتا رہا۔ غزالہ کی متلجی نگاہیں بار بار میرے تصور میں آ جاتی۔ جب وہ چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی، ایک مرتبہ اپنے گھر میں اس کے ہاتھ سے چائے دانی گر گئی تھی اور نیا نکڑ قالین خراب ہو گیا تھا۔ اتفاقاً میں بھی اس وقت چچی کے گھر میں موجود تھا۔ ٹوٹی ہوئی چائے دانی اور داغدار قالین دیکھ کر چچی فاخرہ نے یہی سمجھا کہ یہ میری کارستانی ہے۔ وہ شیرنی کی طرح مجھ پر جھپٹی تھی اور مجھے پیٹنے لگی تھی۔ میں نے چچی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، لیکن اسی وقت میری نظریں غزالہ کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ متلجی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کا نام نہ لوں اور میں خاموش رہ گیا، اور کیوں نہ خاموش رہتا۔ اس کم عمری میں بھی غزالہ میری آنکھوں کا سب سے حسین اور معصوم سپنا تھی۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، ایسے بے شمار واقعات تھے، اور بچپن کی ان معصوم یادوں میں گندھے ہوئے واقعات سے پہلے کا بھی ایک واقعہ تھا۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ جب غزالہ پیدا ہوئی تو وہ گلابی روئی کے گالے جیسی خوبصورت گڑیا نظر آتی تھی۔ میں اس وقت بمشکل 3-4 سال کا تھا۔ کھیلتا ہوا آیا اور اس گڑیا کے رخساروں پر ہونٹ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ بعد میں کئی گھنٹے ضد کرتا رہا کہ اس گڑیا کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ میں نے اس گڑیا کا ننھا منھا بازو کھینچنے کی کوشش بھی کی تھی، اور شاید یہی وہ وقت تھا جب مجھے غزالہ کے سلسلے میں چچا جلیس سے پہلی بار ڈانٹ پڑی تھی۔ کتنی حیرت کا مقام تھا کہ جب 20-22 برس بعد اس گڑیا نے اپنا ہاتھ خود میرے ہاتھ میں تھمایا تو نہ میں وہ ہاتھ تھام سکا اور نہ وہ تھما سکی، اور چند سال کی کشمکش کے بعد ہم پھر 2 مختلف سمتوں کو جانے والی راہوں کے مسافر تھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے آخر؟ میں نے جیسے اپنے کمرے کی اتھا تاریکی سے سوال پوچھا۔ کیوں کچھ محبتیں بچھڑنے کے بعد یاد آتی ہیں، اور کیوں کچھ جذبے اس وقت شدت پکڑتے ہیں جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے؟ میں نے بڑی شدت سے اپنے دل میں جھانکا
اور یہ محسوس کیا کہ غزالہ کے لیے میرے اندر جتنی طلب اب ہے پہلے ہوتی تو میں کبھی اسے کسی اور کے حوالے نہیں ہونے دیتا۔ کاش یہ زندگی ایک ویڈیو فلم ہوتی اور میں اسے ریوائنڈ کر کے اسی موڑ پر لا سکتا جب مری جی پی او کے چوراہے میں غزالہ نے آخری بار مجھے التجا آمیز نظروں سے دیکھا تھا، اور پھر میری گاڑی کے دروازے سے اس کے ہاتھ یوں جدا ہوئے تھے جیسے کسی درخت سے دو پتے جدا ہوتے ہیں۔ دفعتاً زری گل کی بوجھل آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی یاد آ رہا استاد صاحب؟ میں نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا، وہ جاگ رہا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر درد ہو رہا ہے؟ نہیں، درد بھی نہیں ہے۔ تو پھر ضرور وہی بات ہے جو ہم نے کہی ہے۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹول کر ماچس تلاش کی اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، استاد صاحب، کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے ہمارا دل غم سے پھٹ جائے گا۔ آپ اتنا غم کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کیوں خود کو جان بوجھ کر کانٹوں میں گھسیٹ رہا ہے؟ کبھی ہم بڑی حسرت سے سوچتا ہے کہ کاش آپ پٹھان ہوتا۔ پٹھان ہوتا تو کیا ہوتا؟ خوچے یہ پوچھو کیا نہیں ہوتا۔ غزالہ بی بی آپ کا محبت تھا، آپ کا چاہت تھا۔ شیخ عاصم نے سے ورغلا کر اس سے شادی بنایا، اور اس لیے بنایا کہ دن رات آپ کا خون جلا سکے، اور وہ جلا رہا ہے۔ اسی جگہ، اسی چھت تلے وہ ہر رات ایک شوہر کی طرح ہماری غزالہ بی بی کے پاس جاتا ہے۔ آپ پٹھان ہوتا تو ٹھائیں سے حرامزادے کے بھیجے میں گولی اتارتا اور غزالہ بی بی کو نکال کر لے جاتا۔ زری گل، کچھ کام اتنے آسان نہیں ہوتے جتنے نظر آتے ہیں، اور جو کام تم کہہ رہے ہو وہ تو سوچنا بھی محال ہے۔ شیخ عاصم لاکھ برا سہی اور اس کی نیت کیسی بھی سہی، اس نے غزالہ سے باقاعدہ شادی کی ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ غزالہ اسے شوہر سمجھتی ہے اور ایک بیوی کی طرح اس کی عزت کرتی ہے۔ وہ شوہر کے نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان سمجھتی ہے، اور شوہر کا گھر اس کے نزدیک آخری پناہ گاہ ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان چند ماہ میں اس نے اپنے ذہن سے ماضی کے تمام نقش کھرچ دیے ہیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی ہے۔ لیکن ہمارا خیال آپ کے خیال سے نہیں ملتا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی اس بارے میں بتایا تھا۔ ہم سمجھتے کہ آپ کا غزالہ بی بی کا اور شیخ عاصم کا اسٹوری ایک بالکل علیحدہ ٹائپ کا اسٹوری ہے۔ بے شک غزالہ بی بی بہت اچھا اور بہت نیک لڑکی ہے، لیکن وہ حالات کے چکر میں ایسا پھنسا ہے کہ آپ میں اور شیخ عاصم میں بٹ کر رہ گیا ہے۔ وہ دل و جان سے اپنے شوہر کا وفادار ہے، لیکن جو زندگی وہ آپ کے ساتھ گزار چکا ہے اسے وہ اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا۔ ان حالات میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ایک وہی تو پٹھانی مشورہ جو ہم نے آپ کو دیا، دوسرا یہ کہ ہم غزالہ بی بی کو اس کے حال پر چھوڑ کر جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں۔ تم پھر بھول رہے ہو زری گل کہ ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہیں۔ ہماری سب سے بڑی مجبوری فریال ہے۔ ہم فریال بی بی کو کیسے بھول سکتا استاد صاحب؟ آپ کو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، جب سے ہم نے سنا کہ سائیں علی یہاں دیکھا گیا ہے، ہمارے دماغ میں امید کے کرن سے چمکنے لگا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کو اس مصیبت سے نکالنے میں کوئی مدد کر سکے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سائیں علی کی وجہ سے ہم کچھ اور پھنس جائیں۔ ہمیں ہر پہلو سے سوچنا چاہیے۔ آپ کس پہلو کی بات کر رہا ہے؟ بہت سے پہلو ہیں، جیسے ایک پہلو یہ ہے کہ سائیں علی حیدرآباد یا بھوپال سے یہاں پہنچا ہے۔ یقینی بات ہے کہ حیدرآباد اور بھوپال میں مسٹر جی کلارک اور امریکن ایجنٹ اینڈرے پاگلوں کی طرح ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ سائیں علی کی دم سے چپک کر یہاں پہنچ گئے ہیں تو اور ہی تماشا شروع ہو سکتا ہے۔ ایسا دنگل مچ سکتا ہے کہ نہ مارنے والے کا پتہ چلے گا اور نہ چیخنے والے کا۔ ہمارا چٹا اس کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری چھٹی اس کے منہ میں گھی شکر اور ہمارے منہ میں نسوار۔ زری گل نے گویا فقرہ مکمل کیا۔ ہم کچھ دیر تک جاگتے رہے اور مختلف امکانات پر غور کرتے رہے۔ پھر زری گل دوبارہ سو گیا۔ رات پچھلے پہر غزالہ کی اطلاع کے عین مطابق شیخ عاصم خاموشی سے واپس آ گیا۔ غیر متوقع طور پر شنکر بھی اس کے ساتھ تھا۔ شنکر اس دن سے لاپتہ تھا جس دن جاں بلب نینا نے غزالہ پر میری بے گناہی کا انکشاف کیا تھا۔ بعد میں شیخ عاصم نے غزالہ کے سامنے سارا الزام شنکر کے سر تھوپ دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے مجبور کر کے غزالہ کے بیڈ روم میں بھیجنا شنکر کا ذاتی فعل تھا۔ آج پھر وہی مجرم شنکر شیخ عاصم کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ میرا یہ قافیہ درست ثابت ہوا تھا کہ چند روز بعد شیخ عاصم شنکر کو یہ کہہ کر معاف کر دے گا کہ مدہوشی کی حالت میں اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ اپنی شریک حیات کے خلاف ایسی گھناؤنی سازش کرنے والے کو معاف کرنا بڑا دل گردے کا کام تھا، اور ایسا دل گردہ شیخ عاصم جیسے شوہر کا ہی ہو سکتا تھا۔ دوسرے روز صبح سویرے میں اٹھا
تو زری گل بیدار ہو چکا تھا اور آروشی سے مصروف گفتگو تھا۔ آروشی سے بات چیت کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی معصومانہ مسرت پھیل جاتی تھی۔ آروشی اس کی گلابی اردو کا کوئی لفظ ہی سمجھ پاتی تھی، مگر بڑی خوش اخلاقی سے اس کی باتوں پر وہ اس بات میں سر ہلاتی چلی جاتی تھی۔ زری گل نے ایک بار پھر وہی اونٹ کی مینگنی والا قصہ چھیڑا ہوا تھا۔ اس نے کہیں سے مینگنی کی انگلش معلوم کر لی تھی اور آروشی کو بتا رہا تھا لیکن یہ انگلش آروشی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اٹھے اور باہر نکل گئے۔